الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس نشست میں اور اس سلسلے وار پروگرام میں شعیب علیہ السلام کے قصے سے متعلق جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں بات آئی تھی شعیب علیہ السلام کے قوم کا تعارف، کہ شعیب علیہ السلام کے قوم اہل مدین یا اصحاب الایکہ یہ کون لوگ تھے، ان کا مقام جگہ کہاں تھی جہاں پر یہ بسے ہوئے تھے، اور اسی طرح ان کے کیا اہم جرائم تھے، اس کا بھی ذکر آیا تھا۔ اور اہم جرائم کے بارے میں بتایا گیا کہ جن جرائم کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اس قوم کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قوم میں اہل مدین یا اصحاب الایکہ میں اقتصادی یعنی معیشت کی برائیاں جن کا تعلق معیشت سے ہے، اور اسی طرح ایسی برائیاں جن کا تعلق سماج سے ہے۔ دونوں قسم کا بگاڑ اس قوم کے درمیان پایا گیا، اقتصاد کا بگاڑ یا معیشت کا بگاڑ لے لیجئے، اور اسی طرح سماج کا اور معاشرے کا بھی بگاڑ پایا گیا۔ اگر تفصیلی طور پر دیکھنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کرنا، یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ معیشت میں سے برکت کو ختم کرتا ہے، اور سماج میں سکون اور سعادت کے بجائے انسان کو کیا ہے، اپنے سماج اور اپنے معاشرے سے کیا ہے، بے چینی ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ اتنا خطرناک یہ گناہ ہے۔ یہ تو دنیا میں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا جو ہے اپنی جگہ کیا ہے رکھی ہے، اور وہ ہے جہنم کی آگ۔ تو یہ سب سے اہم برائی جو اس قوم میں پائی گئی کہ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص اور تنہا عبادت کرنے کے بجائے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا کہ تم انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دو، اور تمام معبود جو اللہ کے سوا ہے ان تمام کو تمہاری قوم کیا ہے، ترک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ مدین کے طرف اخاہم شعیبہ، ان کا بھائی شعیب گیا، یعنی شعیب علیہ السلام کا لگاؤ اور شعیب علیہ السلام کا تعلق مدین سے تھا، اس آبادی سے تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی بستی کا ہوتا ہے تو اس کی نسبت بھی کیا ہے، اسی طرف بسا اوقات کیا ہے کی جاتی ہے، اور اس کو اسی بستی کی اولاد بتائی جاتی ہے یا اس کا بھائی بتایا جاتا ہے، جیسے کہ ادھر قرآن مجید میں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، یعنی نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ شعیب اپنی قوم کے پاس جانے کے بعد، پہنچنے کے بعد، جب نبوت اور رسالت سے ہم نے انہیں نوازا، انہوں نے اپنے قوم سے کہا یا قومی، اے میرے قوم کے لوگ، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور معبود اور الہ نہیں ہے۔ واضح طور پر، صاف الفاظوں میں شعیب علیہ السلام کی دعوت تھی کہ یا قومی، اے میرے قوم کے لوگ، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق تمہارا نہیں ہے،
وہی تمہارا الہ اور وہی تمہارا کیا ہے معبود ہے۔ اور ادھر غور کریے کہ شعیب علیہ السلام نے کتنی محبت اور کتنی ہی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قوم کے لوگوں کو کہا یا قومی، اے میرے قوم کے لوگ، یعنی اپنا ہی ان کو بنایا۔ یہ نہیں کیا کہ جو ہے کسی برائی میں مبتلا ہیں تو ان کو اپنا نہ بنائیں، بلکہ کہا یا قومی، اے میرے قوم کے لوگ، میرے طرف متوجہ ہو، میری باتوں کو سنو، اعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی اور تمہارا معبود برحق اور الہ نہیں ہے۔ یہ تھی شعیب علیہ السلام کی دعوت، اور یہ دعوت جو ہے تمام انبیاء کرام کی تھی جو شعیب علیہ السلام سے پہلے آئے اور جن کی آمد اس دنیا میں نبوت اور رسالت کے ساتھ شعیب علیہ السلام کے بعد ہوئی، یہاں تک کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی بنیادی دعوت لے کر کے بھیجا کہ تم تمام لوگوں کو، دنیا جہاں والوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دو، اور تمام کو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے تم کیا ہے انہیں روکو۔ کیونکہ اگر اس نقطے کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کے عقیدے کی، لوگوں کی سوچ کی، اور لوگ اپنے آپ کو یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اخلاص کے تحت اللہ ہی وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کو نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اگر یہ بات قوم کے لوگوں کے اندر آ جائے سماج میں، تو تمام معاملات کی اس کے بعد کیا ہے اصلاح کرنا کیا ہے آسان ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر دوسرے برائیوں کی اگر اصلاح کرنا چاہیں اور توحید الہی میں خلل پائی جائے تو آسانی نہیں ہوتی دوسری برائیوں کو ختم کرنے میں۔ دوسری تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے کی، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی سوچ اور لوگوں کی فکر کی اصلاح ہو، اور ان کے عقیدے کی کیا ہے اصلاح کرنے کی کیا ہے کوشش کی جائے۔ اس لیے تمام انبیاء کرام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا، تو قوم کے لوگوں میں اشراک باللہ اپنی جگہ تھا، یہ ایک بڑی برائی تھی، ساتھ ہی ساتھ دوسری بھی اور برائیاں بہت ساری پائی گئیں، لیکن تمام انبیاء نے قوم کی اصلاح اور اپنی دعوت کا جو آغاز کیا وہ توحید کے ذریعے کیا، لوگوں کو اشراک باللہ سے روکا، شرک سے، اور توحید کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا۔ اس کے بعد جب اس نقطے کی اصلاح ہو گئی، اس اہم مسئلے کی اصلاح ہو گئی، اللہ کے حقوق کو ادا کیا لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے، اب اس کے بعد دوسری برائیوں کی اصلاح کی طرف کیا ہے انبیاء کرام نے کیا ہے اپنی دعوت کا رخ کیا۔ شعیب علیہ السلام نے مزید اور جو دعوت دی، ان کی دعوت کا حصہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا اور فرمایا قد جاءکم بینۃ من ربکم، شعیب نے اپنے قوم سے کہا تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے دلیل اور ثبوت آ چکا ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل اور ایک ثبوت آ چکا ہے، یعنی تمہاری اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دلیل اور ایک ثبوت بھیج دیا ہے۔ اور یہ بینہ دلیل کیا تھا؟ برہان شعیب علیہ السلام کی نبوت اور کیا ہے رسالت۔ تم اس نبوت اور رسالت کو تسلیم کرو، اگر تم نے تسلیم کیا تو تمہارے تمام معاملات کی کیا ہے اصلاح ہو جائے گی، اور تمام بگاڑ جو ہے تمہارے اندر سے کیا ہے ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے شعیب نے ایک اور، جسے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ذکر فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا الا تتقون، کیا بات ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، تقوی پرہیزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے؟ انی لکم رسول امین، حالانکہ میں تمہارے درمیان ایک امانت دار رسول اور کیا ہے پیغمبر ہوں، میں تمہارے ساتھ کوئی خیانت، تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ یا کوئی اور برائی پھیلانے کے لیے، کسی اور برائی کی طرف میں دعوت دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اور کیسا رسول پیغمبر؟ امین، جو رسالت اور جو نبوت، جو پیغام لے کر مجھے بھیجا گیا ہے اس کے معاملے میں بہت ہی زیادہ امانت دار ہوں، تمہارے ساتھ تمہاری خیر اور بھلائی کے لیے بہت ہی زیادہ کیا ہے امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اگر میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ،
تو تم اللہ سے ڈرو وَأَطِيعُونَ، اور اسی کی کیا ہے اطاعت بھی کرو۔ مزید اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تمہیں یہ جو دعوت دیتا ہوں، تمہیں تمہاری مختلف برائیوں سے، منکرات سے تمہیں جو روکتا ہوں، ما اسألکم علیہ من اجر، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی میں پیسے دولت طلب نہیں کر رہا ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں، صرف اللہ واسطے، اللہ خاطر میں تمہیں کیا ہے دعوت دے رہا ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میں تمہارے پیچھے تمہاری اصلاح کے لیے اتنی جو محنت کر رہا ہوں، اس کا بدلہ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کا جو کچھ بدلہ ملے گا اور اجرت جو مجھے ملے گی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا اجرت؟ اجرت یہی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اونچے مقام و مرتبے سے نوازے گا، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کے اعلیٰ درجات پر کیا ہے آپ کو رکھے گا، یعنی شعیب علیہ السلام۔ تو ادھر شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو یہ بات واضح طور پر بتا دیا، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے روکتا ہوں، اور دیگر تمہاری جو دوسری برائیاں ہیں، منکرات ہیں، ان سے روکتا ہوں۔ یاد رکھو اتنی جو میں محنت تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، تمہارے پیچھے، مجھے اس کے بدلے میں تم سے کوئی روپیہ، پیسہ، دینار، درہم، سونا، چاندی کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کی مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، مجھے جو کچھ اجرت ملے گی، اس کا جو بدلہ ملے گا، اچھا بدلہ، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا۔ اس بات کا فیصلہ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے واضح طور پر رکھ دیا، تاکہ قوم کے ذہن میں کہیں یہ بات نہ آئے کہ یہ ہم سے کچھ مطلب چاہتا ہے، اسی لیے یہ ہمیں اپنی باتوں کو تسلیم کرنے کی طرف کیا ہے دعوت دیتا ہے۔ یہ خدشہ اور یہ گمان دور کرنے کے لیے، اور یہ سوچ قوم کے لوگوں کے ذہن سے ختم کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے شعیب علیہ السلام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ مجھے تم سے کوئی بدلہ، کوئی اجرت، کچھ بھی تمہاری طرف سے نہیں چاہیے، صرف یہی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ المہم کہنا ہے حضرات کہ اس قوم میں اہل مدین یا اصحاب الایکہ میں جو ایک اہم برائی پائی گئی، جس کا سر فہرست ذکر ہونا چاہیے ہمیشہ، کہ ان کے اندر اشراک باللہ پایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شعیب علیہ السلام کو جو دعوت لے کر کے بھیجی، تو دعوت کا پہلا حصہ اور پہلی دعوت کا جو آغاز ہوا وہ توحید سے ہوا اور شرک کو ختم کرنے سے ہوا۔ ایک دوسری برائی جو کہ اس قوم میں پائی گئی، اور وہ یہ ہے جس کا تعلق مکیال اور میزان سے ہے، یعنی ناپ تول میں کمی بیشی کرنا۔ یہ اس قوم کے اندر یہ برائی پائی گئی، اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، آگے پیچھے کرنا، یہ کتنا سنگین جرم ہے، اور اس کی کیا سنگین خطرناک سزا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس سے گریز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، ہمیشہ ناپ تول میں عدل و انصاف سے اور برابری سے کام لینا ہے، کوئی اس میں خیانت ہمارے طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو قوم شعیب، اصحاب مدین یا اصحاب الایکہ، ان کے اندر ایک اور اہم جو برائی پائی گئی وہ یہ کہ ناپ تول میں بہت ہی زیادہ کمی بیشی کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تم مکیال اور میزان میں کمی نہ کرو۔ ناپ تول میں جب لوگوں کے ساتھ تمہارا لین دین ہو، سودا ہو، تو اس وقت تم وزن میں، ناپ تول میں کیا ہے کمی نہ کرنا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حکم دیا شعیب نے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، بلکہ ناپ تول کے معاملے میں
تم وفاداری کا ثبوت دینا، اور برابر جو طریقہ ہے ناپ تول کا اس پر کیا ہے تم عمل کرنا۔ تو گویا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنے دو مختلف اسلوب کے ذریعے قوم کی اس برائی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ نمبر ایک، لا تنقصوا المکیال والمیزان، کہ تم مکیال اور میزان میں کوئی کمی نہ کرنا ابتدا ہی سے۔ اور دوسرا جو انداز اختیار کیا، اوفوا الکیل والمیزان، جب تم ناپ تول کرنے لگو تو تمہارا یہ جو معاملہ اختتام پر پہنچے اس وقت تمہارے اندر وفاداری پائی جائے، اس وقت تمہارے اندر وفاداری پائی جائے۔ مطلب یہ وفاداری کی کہ اس میں کوئی کمی نہ آئے، اور ایفاء حقوق تمہارے اندر کیا ہے مکمل طور پر کیا ہے پایا جائے۔ صرف یہی نہیں کہا شعیب علیہ السلام نے کہ لوگوں کے ساتھ جب لین دین ہو تو پورا پورا انہیں دے دو، عدل انصاف، بلکہ ابتدا میں کوئی کمی نہ ہو، اسی طرح اختتام میں بھی کوئی کمی نہ ہو، لوگوں کا حق کیا ہے پوری طور پر کیا ہے انہیں کیا ہے حاصل ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جب اللہ تبارک و تعالی نے اس نقطے کا ذکر فرمایا قوم شعیب کی اس برائی کے جو ناپ تول کا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، شعیب نے اپنے قوم سے کہا لا تنقصوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تم مکیال اور میزان ناپ تول میں کمی نہ کرنا، انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں تمہیں بہت ہی زیادہ تم سے کیا ہے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ یوم محیط جو گھیر لینے والا دن ہے، اللہ کے عذاب سے جس دن لوگوں کو گھیر لیا جائے گا قیامت والے دن، اس دن کے بارے میں مجھے تمہارے بارے میں کیا ہے ڈر ہے کہ کہیں تم اس دن کیا ہے اللہ کے عذاب میں گرفت نہ ہو جاؤ۔ یہ پھر اس کے بعد جو آیات آئی اللہ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ، اور شعیب نے کہا اپنے قوم سے اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، مکیال اور میزان میں تم ایفا کرو، یعنی پورا پورا دینا، بالقسط، عدل و انصاف، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں کو غصب نہ کرنا، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر تم فتنے فساد بھی کیا ہے نہ پھیلانا۔ تو یہ ایک دوسری اہم برائی تھی قوم شعیب کی کہ ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس برائی اور اس منکر کی اصلاح کے لیے بھی شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے درمیان کیا ہے بھیجا۔ بہرحال محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں اس نشست پر اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں انشاءاللہ قوم شعیب سے متعلق اگلی نشست میں، اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم